معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کافی دنوں کے بعد پھر ایک اہم دینی واقعہ لے کر کے آپ کے سامنے روبرو ہوا ہوں، جو حدیثوں کی روشنی میں ہے۔ آپ تمامی حضرات سے مؤدبانہ گزارش و اپیل ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل سے جڑنے کے لیے رئیس کوثر قادری کو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ آئیے ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ واقعہ اور یہ حدیث ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب آخری دور چل رہا تھا اور زندگی کا بظاہر آپ دنیا سے رخصت فرمانے والے تھے، اس وقت کا یہ معاملہ ہے اور اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابیوں، یہ میری زندگی کا آخری وقت چل رہا ہے اور مکے اور مدینے میں یہ اعلان کروا دو کہ اگر مجھ محمد سے کسی کا اگر کچھ بدلہ لینا ہو تو آ کر کے مسجد نبی میں آ جائے اور مسجد نبی میں آ کر کے بدلہ لے لے۔ میرے عزیز، آپ ذرا تصورات کی دنیا میں جائیں کہ یہ وہ منظر کیسا رہا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما رہے ہوں اے میرے صحابیوں، یہ میری زندگی کا آخری وقت اور آخری لمحہ چل رہا ہے، نہ جانے میں کب اس دنیا سے رخصت فرما جاؤ، بظاہر تمہارے بیچ نہ رہوں۔ بتائیے کہ اصحاب کے دلوں پر کیا گزر رہا ہوگا اس وقت۔ میرے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا اس وقت سوچ رہے ہوں گے۔ اور بات دیکھیں کتنی بڑی بات کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھیوں جاؤ مدینے میں اعلان کرو۔ اور اعلان کس بات کی کرنی ہے کہ مجھ مصطفیٰ سے اگر کسی قسم کی اگر کوئی غلطی، کوئی کوتاہی اگر ہو گئی ہو، اللہ اکبر، تو آ کر کے مجھ سے اس کا جو ہے نا بدلہ لے لے۔ میرا صحاب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس محبت بھری جملہ کو جب سنا ہے تو سننے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور سارے نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے بھلا کیسا بدلہ لینا اور آپ سے بھلا کون سی غلطی ہو سکتی ہے؟ آپ سراپا ٹھیک ہو کر کے دنیا میں آئے اور دنیا والوں کو آپ سے کوئی شکوہ گلہ نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے صحابیوں جاؤ مدینے والوں کو کہہ دو، میں یہ نہیں چاہتا کہ جب کل قیامت کے روز اللہ کے حضور جب مجھے حاضر کیا جائے تو میں کسی کے بدلہ دینے سے میں چوک جاؤں اور مجھے وہاں پر شرمندگی اٹھانا پڑے، میں وہاں پر رسوا کیا جاؤں۔ اے میرے صحاب جاؤ مدینے میں اعلان کرو، میں وہ ذلت اور وہ رسوائی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز، میں یہاں پر رک کر کے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج دیکھو دنیا کے لوگوں کے جو حالات اور رویے ہو گئے ہیں، قدم قدم پر لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے، اپنے کرتوت اور اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، نہ جانے ہم نے کتنے سارے مسلمان بھائی اور کتنے سارے اللہ کے بندوں کو ہم نے تکلیفیں پہنچائی ہے۔ ذرا آپ کو اس کے بارے میں خیال بھی ہے کہ آپ اس تمام چیزوں کا بدلہ کل قیامت کو روز آپ سے لیا جائے گا اور اللہ کے حضور جب حاضر کیا جائے گا تو پھر وہاں پر سوال ہوگی ان سب چیزوں کے بارے میں، پھر آپ کو رسوا کیا جائے گا۔ وہ دیکھو امام الانبیاء ہے لیکن فکر کہاں کی ہے؟ محشر کے دن کی ہے، رب کے حضور سامنے ہونے کی ہے کہ وہاں پر جب سامنا کیا جائے گا اور کسی بندے نے آ کر کے کہہ دے کہ میں اے رب ذوالجلال تمہارے اس نبی محمد سے مجھے بدلہ لینا ہے، تو پھر وہاں کا منظر کیسا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ نے جیسے ہی اس محبت بھری جملے کو کہا ہے، تمام اصحاب جا کر کے مدینے میں اعلان کیا کہ محمد عربی نے اعلان کیا ہے آخری وقت اور آخری لمحہ ان کا چل رہا ہے زندگی کا، اگر کسی کو کچھ بدلہ لینا ہو تو آ کر کے وہاں بدلہ لے لے۔ تمام مدینے والے مسجد نبی میں تشریف لائے، ایک ضم غفیر اور ایک لوگوں کا ہجوم وہاں پر ہو گیا، سب کے آنکھوں میں آنسو جاری ہے، سب اپنے آنکھوں کے آنسو لے کر کے نبی کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے، سارے کے سارے ستاروں کے مانند اگل بگل میں گھوم رہے ہیں اور سب کے سب اپنی آہ فغاں کر رہے ہیں کہ اب میرے مصطفیٰ ہمارے درمیان نہ رہیں گے، اب ہمارے مصطفیٰ ہمارے درمیان نہ رہیں گے۔ میرے مصطفیٰ اعلان کرتے ہیں کہ اے مدینے والو، سارے کے سارے آ گئے ہو تو میں محمد عربی، میں نے تمہارے درمیان جتنی بھی وقت گزاری ہے ان تمام اوقات میں
میں اگر مجھ محمد سے کسی قسم کی اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو آئے مجھ سے بدلہ لے لے، میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تمام اصحاب ایک زبان ہو کر یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سے کیسا بدلہ لینا، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے پیدا کیا تھا، اور آپ دنیا اور آخرت کی لوگوں کو آپ نے بھلائی ہی دیا ہے، تمام لوگوں کو آپ نے خیر راہ کا راستہ دکھایا ہے، مجھے یا رسول اللہ آپ سے کوئی بدلہ نہیں لینا۔ اتنے میں ایک انسان آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلاں جنگ میں آپ جب کوڑے لے کر کے جب آپ آگے بڑھ رہے تھے تو اس کوڑے سے میرے جسم پر چوٹ لگی تھی، یا رسول اللہ میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ جیسے اس انسان کے اس جملے کو جب سنا ہے صحابہ نے تو تمام اصحاب دنگ رہ گئے اور کہنے لگے کہ اے انسان تجھے پتا بھی ہے کہ تو اپنے نبی سے کہہ رہا بدلہ لینے کے لیے کہ میں نبی کا بدلہ لوں گا؟ تو میرے صحاب کی جیسے ہی یہ بات جب سنی تو میرے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ آنے دو اے میرے ساتھیوں، اسے مت روکو بلکہ اسے اس کا بدلہ پورا لینے دو۔ اور وہ انسان آگے بڑھتا ہے اور بڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جس وقت آپ کے کوڑے سے میرے جسم کے اوپر جب کوڑا لگا تھا تو اس وقت میرا جسم ننگا تھا، ہم کھلے بدن تھے، یا رسول اللہ ہم کھلے بدن میں آپ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں اور کھلے بدن پر آپ کو کوڑا لگانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر! تمام اصحاب کی آنکھوں میں آنسو زارو قطار آنسو بہنے لگے اور یوں ان کے آنسو کے سیلاب جو گرنے لگے۔ راوی کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ پورے مدینے میں آنسو کے سیلاب آ گیا ہے، باڑھ آ گیا ہے۔ میرے عزیز صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے انسان تو میرے مصطفیٰ سے بدلہ نہ لے، جتنا اگر تمہیں کوڑا لگانی ہے اور صدیق کے پیٹھ پر لگا لو اور اپنے نبی کا بدلہ جو ہے ہم دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن وہ انسان کہتا ہے کہ نہ ہم اپنے نبی سے بدلہ لیں گے۔ پھر عمر آتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اے انسان مجھ سے بدلہ لے لے۔ پھر جتنے بھی اصحاب تھے سب نے کہا باری باری کہ کیا میرے مصطفیٰ سے بدلہ لوگے؟ کیا اس کالی کملی والوں سے بدلہ لوگے؟ کیا امام الانبیاء سے بدلہ لوگے؟ کیا وہ نبی جو تمام دنیا والوں کے لیے مشعل راہ بن کر کے آئے، جنہوں نے جنت کا راستہ دکھایا، جہنم کے راستے سے ہمیں دور کیا، کیا ایسے نبی سے تم بدلہ لوگے؟ تو وہ انسان کہتا ہے کہ ہاں میں اس نبی سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! سارا مجمع ایک دم بالکل ہی سناٹا پڑ گیا اور وہ انسان آگے بڑھتا ہے۔ میرے مصطفیٰ بیماری کی حالت میں ہے، جسم کانپ رہا ہے، عمر کی آخری پڑاؤ ہے اور مسجد نبی کے صحن میں اپنا کرتا مبارک شریف اتارتے ہیں اور جسم مبارک کو ننگا کرتے ہیں۔ وہ انسان آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھنے کے بعد اس کے پیٹھ کی طرف میرے مصطفیٰ کے پیٹھ کی جانب جاتا ہے اور جانے کے بعد لپٹ جاتا ہے اور لپٹ کر کے زارو قطار روتا ہے اور زارو قطار رونے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے بدلہ لیں گے، یہ میری مجال، میری اوقات اتنی کہاں کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بدلہ لوں، بلکہ مجھے تو آخری مرتبہ آپ کے پشت مبارک پر جو ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے اس ختم نبوت کی مہر کو چومنا تھا، آپ کی اس پیٹھ مبارک کو چومنا تھا، پشت مبارک کو چومنا تھا۔ یا رسول اللہ ہم نے تو صرف بہانہ تلاش کیا ہے، یا رسول اللہ ہم تو صرف ختم نبوت کی مہر کو چومنے کے لیے آپ کو یہ تکلیفیں دی ہے اور آپ کے جسم مبارک سے کرتا شریف کو اتروایا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے جب اس محبت کو دیکھا ہے تمام مدینے والے گواہ رہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان آج میں تمہاری اس محبت کو قبول کرتا ہوں اور اے انسان کل قیامت کے روز میری شفاعت تم پر واجب ہو گئی ہے۔ تاریخ نے اس انسان کا نام حضرت اکاسہ بیان کیا ہے۔ حضرت اکاسہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے ایسی جرأت کی اور ایسی محبت کا ایک نیا پیغام دیا۔ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ تمام کے تمام گلے ملتے ہیں اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو تمام شکوہ و گلہ کو معاف کرتے ہوئے مسجد نبی سے پھر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ اس راہ کو اور اس راستے پر چلنے کی آج ہمیں بھی ضرورت ہے۔ میرے مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے
فرماتے ہیں کہ انسان اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اور صحیح مسلمان وہی ہے جن کے ہاتھ اور پیر، زبان، آنکھ اور کان اور ناک اور ان کے سوچنے سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہ سکے، وہ انسان ہی سچا مسلمان ہے۔ آج ہم نہ جانے اپنے ہاتھوں سے کتنے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، نہ جانے ہم اپنے کردار اور اپنے عمل سے کتنے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ میرے عزیز، یہ حقوق العباد ہے کہ جب تک کسی انسان کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے وہ معاف نہ کر دے تو پھر جان لو کہ حق تعالی بھی آپ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ میرے عزیز، آج کا یہ واقعہ یہیں تک تھا۔ اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگی ہو تو صدقہ جاریہ کے لیے آپ انہیں خوب شیئر کریں اور اپنے نبی کی ہر عمل کو آپ یوں ہی عام کرتے چلے جائے۔ نہ جانے آپ کے ایک شیئر سے نہ جانے کتنے مسلمانوں اور کتنے لوگوں کی دلوں پر یہ بات اثر کر جائے اور اس کے عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو بھی ثواب ملتا رہے۔ میرے عزیز، اس لیے اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، کمنٹ کریں اور اسے شیئر کریں، اور میرے اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو رئیس کوثر قادری کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر اسی طرح نئی ویڈیو آنے والی آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔